ہم نے کانٹریکٹر کو انگیج کرنے کی کوشش کی، ان سے نیگوسیشنس کی، ان کو رائٹنگ میں چیزیں لی، ہم نے ان کو سیٹلمنٹ کی. اس سیٹلمنٹ کے بعد بھی جب رزلٹ نہیں مل رہی تو گورنمنٹ کو ٹرمینیٹ کرنا پڑا، اور گورنمنٹ نے اس کو سوچ سمجھ ٹرمینیٹ کیا. اور میں مزید نہیں بتاؤں گا کہ وہ کمپنی کون سی تھی، کیا تھا، لیکن وہ ایک نون کمپنی تھی اور وہ انٹرنیشنل کمپنی تھی، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. وہ لوکل کمپنی بھی نہیں تھی. جس کو کام دیا گیا تھا ریڈ لائن بی آر ٹی والا، وہ انٹرنیشنل کمپنی تھی، اور 70% جو اس کا شیئر ہولڈر تھے وہ انٹرنیشنل تھے، 30% لوکل تھے. تو لیکن اس کو ہم نے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا، اور ایف ڈبلیو کے ساتھ ہم نے وہ کام اسی لیے کیا کہ کام جلدی سے اور جلدی اس کو چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے جو ہے اس کو چیف منسٹر صاحب بھی اور ہم سب پوری جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ اس کو وزٹ کرتی ہیں. جہاں تک آپ نے حیدرآباد کی ہاسپٹل کی مشینس کی بات کی، ڈیفینیٹلی اس میٹر کو اٹھایا ہوا ہے منسٹر صاحبہ نے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی جلد وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا سر، پنک کی اسکوٹی والی جگہ اسکیم ہے. ہاں اس پہ دیکھیں بہت سنجیدگی کے ساتھ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے، کیونکہ منشیات نہیں بیچ رہے لوگ، زہر بیچ رہے ہیں. جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی نشہ نہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ زہر اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. منشیات کا استعمال سمجھیں کہ آپ خود اپنے آپ کو تباہ نہیں کر رہے، اپنے پورے خاندان کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے اور سندھ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں. جب آپ نے اگر کہیں نشاندہی کی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا، اور میں بڑی میری ایک کہتے ہیں کہ ایک دل سے ایک گزارش ہے کہ جہاں جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ منشیات چل رہی ہے، آپ سب میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس جگہ کی نشاندہی کریں. آپ بتائیں کہ یہ فلانی جگہ پہ منشیات چل رہی ہے، تاکہ اگر کہیں پہ ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم بھی جاگیں، پولیس کو پتہ نہ ہو تو پولیس بھی جاگے، تاکہ انتظامیہ جاگے. ہم مطلب یہی، اور یہ اس سے بڑا کوئی قومی فریضہ نہیں ہے. میں یہ بھی گزارش کروں، اس سے بڑا کوئی قومی فریضہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اجاگر کریں اور آپ کو بتائیں. دوسرا آپ کو سوال تھا آپ کا. ہاں سر، حیدرآباد میں हाणे ॿियो फेज़ कॾहिं शुरू थींदो ऐं सिंध सरकार जो आहे प्लान ते हैदराबाद कराची सखर खां पोइ ॿिया जेके शहर आहिनि उते बि आई. بالکل جی. پنک اسکوٹر والی جو اسکیم ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا صوبہ جو خواتین کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ پنک اسکوٹرز فراہم کر رہا ہے، ان کی ٹریننگ کروا رہا ہے، ان کو سیکورٹی کے اس کے ہیلمٹس دے رہا ہے فری آف کاسٹ. پوری دنیا میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے. الحمدللہ صوبہ سندھ ہے جو اس طرح کی انیشیٹوز لے رہا ہے. اس کے جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ہم نے پوری ابھی تک اوپن اس کو فیز وائز نہیں ہے. سندھ بھر میں کچھ تقریبات ہم نے فیز وائز رکھی ہیں. کراچی میں 2 رکھی ہیں، ایک حیدرآباد میں رکھی، ایک سکھر میں رکھی. لیکن سندھ بھر سے ابھی بھی کسی بھی شہر سے اگر کوئی بچی، کوئی خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ میرا یہ لائسنس ہے اور میں یہ میرا پروف آف ورک ہے، تو اس کو ہم ڈلیوری دے رہے ہیں. تو اس سے تقریبات جو ہیں وہ اس طرح ہیں، لیکن ایک ہے یہ سندھ بھر میں یہ چیز ہے، اس کی بہت اچھی پذیرائی مل رہی ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. پہلے میں نے کہا کہ کوئی 150 خواتین جو ہے ان کے پاس لائسنس تھا، اب 25,000 خواتین نے جو ہے وہ لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے. وہی بتایا. اچھا عوام کی سہولت کی بات کر رہے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حیدرآباد میں چند بااثر لوگ ہیں جن کے سامنے انتظامیہ تو بے بس نظر آ رہی ہے، مگر جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی بے بس نظر آ رہے ہیں. ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ بے لگام ہو چکے ہیں. جگہ جگہ پر غیر قانونی طور پر اڈے قائم کیے گئے ہیں جو کہ جو شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں. بھاٹو خان روڈ آپ لوگوں نے بنایا ہے، بہت اچھا اقدام ہے، مگر آگے جا کے برج کے نیچے جا کے دیکھیں گے وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک جام ہوتی ہے، غیر قانونی طور پر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. نہ صرف بھاٹو خان روڈ، پرانی سبزی منڈی چوک پر بھی جو ہے انہوں نے ایک اپنا نظام قائم کیا ہوا، اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے. اعلیٰ ناکہ پر بھی یہی صورتحال ہے. ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا اتنے بااثر ہیں؟ خیر یہ آپ نے مجھے فرسٹ ٹائم ابھی کمپلینٹ بتائی ہے. مجھے اس سے پہلے آنیسٹلی کمپلینٹ نہیں آئی ہے اور پہلے کسی نے اجاگر بھی نہیں کیے. اس کو ہم خود ہی ایکشن لیں گے. اگر کوئی غیر قانونی طور پہ اگر کوئی اس طرح کام کرا تو اس پہ سخت سے سخت ایکشن ہوگا. کوئی بااثر نہیں ہے، بااثر صرف قانون ہے. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی شاہراہ بھٹو بنا لے، پنک اسکوٹی دے دے، NICVT بنا لے یا دیگر کوئی اچھا منصوبہ لے آئے، اسے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، تنقید فوری طور پر شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے بغض معاویہ. اب جس دن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس دن پنک اسکوٹر اس کا شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا، دوسرے دن ایک جماعت نے بولا کہ جی صوبے کو توڑ دو، الگ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو کیا تھا اس وقت؟ ایسا کیا ہوا تھا؟
मतलब आपको सहूलत भी अच्छी नहीं लगती, आपको लोगों की बेहतरी के लिए चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ये एक माइंड सेट है। और कराची के लिए मैं एक बात कहूँगा कि कराची का एक जो ज़्यादा कराची क्यों हाईलाइट होता है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पूरे तो मैं कहता हूँ कि कराची में तमाम हेडक्वार्टर्स मीडिया के हमारे कराची में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के। दूसरा ये कि बाकी जगहों पर तनकीद करने वाली शायद जमातें जो हैं या उनको मौका नहीं दिया जाता, या तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पे जो है वो बड़े सख्त एक्शन होते हैं। मैं मिसाल भी दे सकता हूँ, लेकिन आज ईद का दिन वो मिसालें नहीं दूंगा कि कौन कौन से शहर में किसी सहाफ़ी ने सिर्फ किसी लीडर की तकरीर चला दी थी तो उस तकरीर का जो हिस्से पे उसको उठा दिया गया था और पीका एक्ट में उसको गायब कर दिया गया था। और यहाँ पे जो है ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो और हम इसके ख़िलाफ़ में पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो चाहती है कि बर्दाश्त की सियासत करे और टॉलरेंस लेवल बेहतर हो। जहाँ तक मैं कराची की दूसरी बात करता हूँ कि आप देखें कि वहाँ पे वो जमातें जो हैं, वो हालांकि कुछ जमातें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वहाँ की बातें नहीं करती। अब कराची में कुछ भी हो जाए, 2-3 जमातें ऐसी हैं जिनकी कहते हैं कि उनकी नौकरी ही ये है, उनका रोज़गार इस पर चलता है कि वो रोज़ाना जो है वो किसी न किसी चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज़ाना किसी चीज़ पे बयानात निकालें। हालांकि वो इशूज़ ऐसे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में कुछ इशूज़ ऐसे हैं। अब मैं एक बात कहूँगा, अगर मंशियात का इशू तो आप निकाल लें कि मंशियात का इशू पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में मंशियात का इशू है, पूरे पाकिस्तान में मंशियात का इशू है। इसी तरीके से बाकी जो आपके अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं तो बाकी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। और एक तो ये सिर्फ हाईलाइट सिर्फ सिंध को टारगेट किया जाता है ताकि यहाँ को कुछ, मैंने वही कहा, कुछ जमातों की जो है वो दुकान चमकती इसी में है कि वो जितने ज़्यादा तनकीद करेगा जो है सिंध हुकूमत पे, उतनी ही उनकी नौकरी पक्की होती है। सर एक नया सवाल है आपसे कि अवामी मसाइल पर आवाम बहुत परेशान, पानी, बिजली, गैस, यहाँ तक कि चांद थी भी लाइट पीने का पानी और नहाने धोने तक तो पानी मुयसर है। एक दूसरा ये है कि खुली कचहरियाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई निकाल नहीं लिया हुआ है, वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, आवाम दर दर परेशान है। आपके माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं और जैसे आपने किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर वो जैसे अभी साथी भाइयों ने सवाल किया कि पॉजिटिव सा नज़र नहीं है। तो अर्ज़ ये है कि आपसे कि आया कि गवर्नमेंट हमारे मसाइल के लिए खुली कचहरी का निकाल करे, ब्यूरोक्रेसी को बाउंड करे, और जो हमारे मसाइल है पानी का बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की बातें हो रही है, आईनी तरीके से 27 में भी ऑर्डर कर रही है। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने वाली तरीके को अपोज करती है? 140A के तहत जो बात हो रही है कि उन्हें मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। सर पहले मैं भाई की बात का जवाब दे दूँ कि अवामी मसाइल पर हल हो रहे हैं। आपने कहा कि पानी, बिजली, गैस 3 इशूज़ हैं। पानी का मसला भी अगेन मैं आपको कहता हूँ कि पानी जब सिस्टम में अवेलेबल होता है तो पानी आता है, ठीक है। आप देखें कि पानी की सप्लाई कहाँ से आ रही है। मैं एक कंपेरिजन दूँ, अगर पंजाब में, लाहौर में पानी चाहिए होगा किसी भी जगह पे, तो पंजाब में पानी की सोर्स क्या है, वो बोर करते हैं, मीठा पानी है, बोर करते हैं, मीठा पानी है। उधर उनको ज़्यादा इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सिंध में अगर पानी चाहिए तो सिंध के लिए पानी जो हमारा ऊपर से आता है वही पानी आना है। हमारे पास आप बोरिंग करेंगे 90% जगह पे आपको खारा पानी मिलेगा। उधर पंजाब में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और उनको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी उनके ऊपर ये ब्लेसिंग है, जहाँ पे बोर करेंगे उनको मीठा पानी मिलेगा। तो ये आपको आप सोचेंगे अगर कराची की हम बात करते हैं, हैदराबाद की पानी की बात करते हैं, तो ये पानी कहाँ से आना है। तो पहले तो आपने एक ये चीज़ देखनी है। फिर बाकी 2 मसाइल आपने बात की, गैस और बिजली, दोनों वफाक के इशूज़ हैं। बिजली पे हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं, गैस पे हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। भाई जो जिन सूबों से गैस प्रोड्यूस होती है उन सूबों का सबसे पहला हक है, आपका आइन कहता है, कानून कहता है। उसके बावजूद जो है वो हमें जो है फेडरल गवर्नमेंट से ये ज़्यादती मिलती है। फिर जहाँ पे बिजली की बात है, बिजली की लोड शेडिंग अनअनाउंस्ड 20-20 घंटे की, 16-16 घंटे की, 18-18 घंटे की, उस पर हम अपने सेपको, एस्को, के इलेक्ट्रिक सब पे आवाज़ उठा चुके हैं। बेशतर दफ़ा रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, बड़े बड़े फोरम्स पे जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वो चीज़ें रेज़ की हैं। तो वो सारी चीज़ें, आपका जो सवाल था कि बल्दियाती इदारों का, यस, अच्छा देखें, बल्दियाती इदारे किस चीज़ में बाख्तियार नहीं है, पहले मुझे बताएं। अच्छा, बल्दियाती इदारों की बाख्तियार की बात कुछ जमातें कर भी रही हैं। वो जमातें कर रही हैं जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो वो भाग जाती हैं, इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और सूबा भी है, वहाँ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए, वहाँ पे भी वो खामोश हैं। वो वफाक का हिस्सा हैं, वो जमातें वफाक का हिस्सा हैं, वफाक की कैबिनेट में बैठी हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
اینڈ اف دے آر دا پارٹ آف دی گورنمنٹ اٹ از دیئر ڈیوٹی کہ uधर بھی ریز کریں. چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بااختیار بنایا ہوا ہے. یہ میرے ساتھ 2 بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہیں. اسی طریقے سے جو میئرز ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں. اس کے پاس جو آپ کے یوسی سب کے اختیارات قانون میں دیے گئے ہیں. کون سا اختیار ایسا نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ اختیار ملنا چاہیے؟ اچھا وہی لوگ جب انتخابات ہوئے تو وہ بھاگ گئے. الیکشن میں خوف ڈر کا اپنا ہارنے کا خوف تھا, وہ بھاگ گئے. اور اگر ان کے برابر میں نے کہا کہ وہ جس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک صوبے میں بلدیاتی نظام ہی نہیں, تو وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے ڈبل اسٹینڈرڈس کہہ دیں یا کہہ دیں کہ جی یہ ہیپوکریسی ہے, یہ منافقت نہ کریں. سب آگے چیز کریں. یس ہم اختیارات بیشتر اختیارات ہیں ہمارے. آپ نمائندے الیکٹ نمائندوں سے پوچھ لیں جو جس کے جو آئین و قانون میں اختیار وہ اپنے کام کر رہے ہیں. کراچی میں ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, حیدرآباد میں ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, پورے سندھ بھر میں ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. تو جن کے پاس اپنا ایک مینڈیٹ دیا ہوا, آپ کو اپنے مینڈیٹ کے حساب سے اختیارات چاہیے. اچھا شکیل صاحب, پیپلز پارٹی کا کپڑا روٹی و مکان کا نعرہ ہے, لیکن حیدرآباد شہر میں ٹنڈو آگا میں انکروچمنٹ کی جا رہی ہے جو عبدالستار ایٹوی روڈ بنایا جا رہا ہے. تو اس میں جو 50% جو آبادی ہے وہاں پہ ان کے کاغذات نہیں ہے, تو ان کو نہ کوئی فنڈ دیا گیا ہے نہ کسی معاوضہ دیا گیا ہے. تو انہوں نے احتجاج بھی کیا, ایم پی اے وغیرہ بھی وہاں پر آئے. حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں نہیں کیا. آپ بولیں انکروچمنٹ کی جا رہی ہے, انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے. 2 سوال ہے. انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے. آپ نے کہا انکروچمنٹ کی جا رہی ہے. اچھا جو انکروچمنٹ ختم ہوگی تو بھائی انکروچمنٹ ختم نہیں کریں تو کیا کر لیں؟ میں اگر آپ آج سڑک پہ گھر بنا دو کسی کے تو کیا الاؤ ہونا چاہیے؟ دنیا کے کوئی ایسا ملک ہے جو آپ کو الاؤ کرے گا؟ نہیں کرے گا. انکروچمنٹ جو ہے, جو بھی انکروچمنٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انکروچمنٹ ختم ہو. آپ کے ٹریفک کے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے ٹریفک کے مسائل کے 80% جو ایشو ہے وہ انکروچمنٹ ہے. تو وہ جو ایک چیز جو کہ آپ مانے کل کو مطلب لوگ سڑکوں پہ ٹھیلے بھی لگا لیتے ہیں, اس میں کیبن بھی بنا لی سڑک پہ. سرکار کی سڑک ہے نا وہ, ان سڑکوں کو ہم نے چھوٹا کیا ہوا ہے اور لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے, اپنی دکانیں بنا لی. ٹھیک ہے, سب کا روزگار بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے حکومت سے بات کریں, حکومت ان کو آلٹرنیٹ جگہ دے. لیکن یہ اگر آپ سرکار کی زمین پہ سرکار کی جگہوں پہ آ کے انکروچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی ٹریفک کنجیشن ہوگی. اچھا سر, رواں سال جو ہے سندھ میں کاروکاری کے متعدد واقعات ہوئے ہیں. کراچی میں پرسوں ایک واقعہ کیا ہو گیا؟ کاروکاری کے متعدد واقعات پیش آ رہے ہیں. پرسوں کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. سر مؤثر قانون سازی کی کمی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھ قانون سازیاں موجود ہیں. قانون میں مرڈر کی سزا لکھی ہوئی ہے, قانون میں ہر چیز کی بات لکھی ہوئی ہے. اب اگر کوئی بھی انڈیویجول جتنے واقعات آپ بتا رہے ہیں نا کاروکاری کی, انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوتے ہیں, وہ اپنے ایک مائنڈ سیٹ بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ غلط ہے. اس کے لیے قانون موجود ہے. اگر کہیں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو جنہوں نے یہ حرکت کی ان کے خلاف قانون ایکشن میں آیا ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ.